یہاں سیلانے والا ایک جگہ ہے پنجاب میں چکوال کے آس پاس، یہاں ایک مناظرہ ہوا ہے. وہ ہندوستان کے سربکف دیوبندی مناظر مولانا منظور صاحب نعمانی تشریف لائے تھے. اس میں بہت تاریخی مناظرہ ہے، تمام اکابر دیوبند بھی اس میں موجود تھے اور بدعتی سارے لوگ تھے. ان کی طرف سے شعر بیشا و مظہر اعلی حضرت و عصمت علی صاحب تھے. تو وہ عصمت علی صرف گالیاں دیتا تھا اور مولانا منظور صاحب دلائل دیتے تھے، اس سے نہیں ہوتے تھے. اس مناظرے میں بدعتیوں کی طرف سے مولانا کرم الدین دبیر، قاضی مظہر حسین صاحب امام اہل سنت وکیل الصحابہ رحمہ اللہ، ان کے والد محترم. مناظرہ جب ختم ہوا لوگ گھر گئے تو مولانا کرم الدین دبیر گھر میں بار بار کہتے تھے کہ دیوبندی مناظر کی گرفت عالمانہ اور متین تھی اور بریلوی مناظر کے پاس نہ علم تھا اور نہ اخلاق تھا، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہا تھا. ہم نے غلط فہمی میں ان بزرگوں کو برا کہا ہے. شکر ہے کہ زندگی میں خود سننے کا موقع ملا اور مولوی منظور کے پاس ادب نے اور تقدس و الطاف کلام نے میرا کایا پلٹ دیا. قائی صاحب کہتے ہیں کئی دن تک کئی راتوں تک ذکر خیر سن سن کے میں نے بھی اپنے والد سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی سے کروں. بالکل شوق سے جاؤ. یہی ہمارے گھر میں بدعتیوں کے لیے آسمانی بجلی کا گرنا تھا. مولانا کرم الدین دبیر احمد رضا خان اور مولوی عبد الحامد اور عبد الجبار دیلوی سے بہت پہلے بہت بڑے عالم ہیں. کہ میرے والد نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے نام خط لکھا کہ میں مشہور زمانہ بریلوی عالم ہوں جس نے نادانستگی میں آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے خلاف اس سے پہلے بہت کچھ لکھا ہے جس کا میں غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں. حال ہی میں ہمارے چکوال کے قریب سیلانے والا میں دیوبندی اور بریلویوں کا ایک مناظرہ ہوا ہے. اس میں دیوبندی مناظر مولانا منظور صاحب الفرقان کے ایڈیٹر اور ہماری طرف سے مولوی عصمت علی شعر بیشت ہے. مولانا منظور کے انداز گفتگو نے اور علم کے دریائی موجوں نے اور طریقے اور سلیقے نے میرے دل پر گہرے اور انمٹ نشان چھوڑے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے مظہر حسین کو جناب کے ہاں آپ کے زیر اثر دور حدیث کی تعلیم دلاؤں. یہ خط شعبان میں یا رمضان میں دیوبند پہنچا، لیکن شعبان اور رمضان کے تعطیلات میں شیخ الاسلام سلہٹ سابق مشرقی پاکستان میں ہوتے تھے. دیوبند کے ناظم تعلیمات شیخ الادب مولانا اعزاز علی نے اس پر شیخ الاسلام کا دوسرا پتہ ڈالا اور خط سلہٹ جا کے حضرت کو ملا. حضرت نے خط پڑھ کر مولانا اعزاز علی شیخ الادب جو دیوبند میں امتحانات کے ناظم تھے ان کے نام فوری خط لکھا کہ یہ لڑکا جب بھی آئے اور جس وقت آئے اس کو فوراً دور حدیث میں داخل کرو، میری ضمانت پر اس کو داخل کرو. چنانچہ مولانا اعزاز علی کو جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے وقار اور سنجیدگی کے آدمی تھے، وہ روزانہ فارم لے کے لڑکوں میں نکلتے تھے. بھائی مظہر حسین چکوال کا کوئی آیا ہے؟ ایک دن لڑکوں نے کہا جی حضرت ایک آیا ہے. کہا ہو بھائی؟ کہا چلو اندر بیٹھو فارم بھرو اور بھر کے مجھے دو، شیخ الاسلام نے آپ کا داخلہ سلہٹ سے منظور فرمایا.
قاضی صاحب نے دور حدیث شان و شوکت سے کیا. تعطیلات میں واپس آ کر والد صاحب کو سناتے تھے حضرت مدنی کے ارشادات و فرمودات و تحقیقات. جب شوال کا مہینہ شروع ہوا تو والد نے مولانا قاضی مظہر حسین کو کہا کہ وہ 1 سال دورہ آپ نے اپنے لیے کیا، یہ 1 سال میرے لیے گزارو. قاضی صاحب دوبارہ دیوبند گئے اور اگلے سال پھر دور حدیث میں شریک ہوئے. اس لیے تلاميذ میں شاید واحد آدمی ہے جن کو شیخ الاسلام نے بیعت بھی کیا اور خلافت بھی دی، اور اب آپ نے شیخ میں فنات ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے کہ ان بزرگوں کے دل کیسے روشن ہوتے. مجھے ایک دن شوق ہوا کہ حضرت سے ملنے چکوال جاؤں. رائے گیا، رائے سے وہاں چلا گیا. اعلان لگا تھا کہ حضرت کی بیٹی کی شادی بھی گزر گئی، تھکے ہوئے ہیں، کچھ طبیعت ناساز ہے، آج مجلس نہیں ہوگی. میں وہاں بیٹھا رہا. میرے منہ سے یہ بھی نکلا کہ قاضی صاحب نے مولانا غلام اللہ خان سے شروعی عمر میں پڑھا ہے، اور ان کے خلفاء تو ببر شیر کے بچے. لڑنے لگے، کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو. اتنے میں اندر سے آدمی آیا، اس نے کہا کراچی سے، میرا نام لیا، وہ آیا ہوا ہے، آپ کو بلا رہا ہے. میں اندر گیا. حضرت نے فرمایا معلوم نہیں تھا، اچانک کسی نے بتایا کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہم مولانا امین اکاڑا سے آپ کے علوم سے خوب مستفید ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی ایک معافی چاہتا ہوں. میرے منہ سے یہاں نکلا کہ آپ مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد ہیں، اور یہاں بہت ہی بدمزگی پیدا ہو گئی اس پر. حضرت نے کہا بھائی وہ جو حضرت سے جو الجھا ہے ان کو اور جنہوں نے سنا ہے سب کو بلاؤ. سب کو بلایا، اور حضرت نے کہا میں نے اوائل عمر میں منطق کی بعض مہم کتابیں استاد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے پڑھی ہے. مفتی صاحب نے صحیح کہا ہے. اور فرمایا کہ جس کو یہ برداشت نہیں وہ آئندہ یہاں تعلق نہ رکھے، نکلے یہاں سے. تم میرے بزرگوں کی نشانیاں مٹانا چاہنے یہاں بیٹھے ہو. اللہ اللہ. تو مناظرے میں بہت کام ہوتا ہے اصل میں. اللہ نے دور آخر میں ہمارے مولانا محمد امین صاحب اکاڑا کو ایک عجیب مناظر بنایا تھا، شاید سطح الارض پر ان کی نظیر نہ ہو.